لیکن ایک بات جو اس درس کے ذریعے میں اپنے احباب تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، اور مختلف مجالس میں یہ بات اپنے احباب سے عرض بھی کر چکا، اس معروضی صورتحال میں جو ہمارے ملک ہی نہیں تقریباً پورے عالم میں کرونا وائرس کے عنوان سے ایک خوف و ہراس اور ڈرانا اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، کرونا وائرس کے بارے میں اس وقت تک مصدقہ دو نوعیت کی تحقیقات ہیں۔ ایک تحقیق تو یہی ہے کہ واقعی ایک وائرس ہے جو انسانی جانوں کو، انسانی صحتوں کو خطرناک انداز سے متاثر کر رہا ہے، اور بہت سے ملکوں میں بہت ساری اسی بنیاد پر اموات ہو بھی رہی ہیں، اور ہمارا ملک پاکستان بھی جزوی اعتبار سے اس وائرس سے متاثر ہے۔ ایک بات ہے، اور جس پر ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر، علماء اور حکومتی طبقہ متفق ہے، اور ہم بھی ان احتیاطی تدابیر کو جو حکومت اور ڈاکٹروں کی طرف سے طے ہیں ہم بھی اختیار کیے ہوئے۔ دوسری بھی ایک مصدقہ تحقیق ہے جو بڑے زور شور سے میڈیا اور سوشل میڈیا اور اہل تحقیق کے درمیان چل رہی ہے اور دائر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی وبا نہیں، بلکہ یہ بے دین طاقتوں کا ایک دجالی وائرس اور فتنہ ہے۔ اس دوسری بات کی تائید کچھ زمینی حقائق کر رہے ہیں، کچھ زمینی حقائق کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر یہ کرونا وائرس ایک قدرتی وبا ہوتی، جیسا کہ ہمارا بھی رجحان اسی طرف ہی جاتا ہے کہ قدرتی وبا ہے، تو پھر پوری دنیا کے تمام ممالک میں تمام شعبہ زندگی متاثر ہوتے۔ جبکہ تحقیق اور نتیجے کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو اس وقت کی صورتحال میں وہ جزوی طور پر متاثر ہیں، دنیا اور معاش اور سماج کے شعبے، اور ان کے مقابلے میں مراکز دینیہ، مساجد، مدارس، قرآنی درسگاہیں، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، یہ جزوی نہیں کلی طور پر تقریباً متاثر ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بازار، ہماری منڈیاں، ہمارے دیگر پبلک مقامات، ان پہ وہ شدت، ان پہ وہ قوانین کی گرفت، ان پہ وہ عوامی احتیاطی تدابیریں، سماجی فاصلے اتنی زبردستی اور اصولی اور قانونی طریقے سے پورے نہیں کرائے جا رہے جتنے کہ ان دینی مدارس، دینی اجتماعات، قرآنی درسگاہیں، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، ان کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ اس سے بہرحال دوسری نوعیت کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ اس بات کے بعد ایک اور بات اہم عرض کروں، ہمارے ملک میں جس وقت سے کرونا وائرس کا ایک باضابطہ قومی مرحلے پر اعلان ہوا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور احتیاط برتی جائے، اور فلاں جو ایک طبی اور حکومی نظم تھا اس کا اعلان ہوا، اس سے اگلے چند روز کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے یہ اعلان کرایا گیا کہ چونکہ اب ملک آئندہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، مخیر حضرات جو ہیں وہ دہاڑی دار، تازی روزی رکھنے والوں اور اس طرح کے مفلوق الحال محتاج لوگوں پر خرچ کریں۔ بہت اچھا فیصلہ تھا، یہ بہت اچھا اعلامیہ اور بہت اچھا اعلان تھا کہ اپنے ملک کے مخیر لوگ
ایسے مفلوق الحال غریب تازی والے لوگوں کے ساتھ غم خواری کریں، اور قربان جائیں ہم اپنے ان معاونین، مخیر، درد دل رکھنے والے اہل مال طبقے پر کہ انہوں نے نہ صرف ضرورت پوری کی بلکہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ فقیروں نے کئی مہینوں کا راشن بھی جمع کیا۔ ایک اچھی بات، اور ہمارے ملک میں یہ علماء کرام کی محنت ہے جو انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کی برکات خوب سے خوب منبر و محراب سے بیان کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے متمول طبقے کا ایک مزاج ہے کہ صدقے سے ہمارا مال نہ صرف آفات سے بچتا ہے بلکہ اس میں مزید سے مزید برکات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فکر چلی ہے، اور وہ خطرناک فکر چلی ہے، اور وہ فکر کرونا وائرس سے متعلقہ جو دوسرا نظریہ ہے اس کی تائید کرتی ہے، اور وہ دوسری فکر یہ چلی ہے مدارس مساجد پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین اور دینی طبقات پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس وقت ان کو دیکھیں اور سب کچھ ان پر جھونکائیں اور ان پر لگائیں۔ میں اپنے احباب سے ایک سوال کروں گا، یہ بتائیے نمازیں ہم پر فرض تھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزے ہم پر فرض ہوئے تو کیا ہم نے نمازیں چھوڑ دیں؟ بھائی نمازوں کی فرضیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم روزے کی فرضیت بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان میرڈ ہوتا ہے بندہ، ماں باپ کے حقوق انسان کے ذمے ہوتے ہیں، تو کیا شادی کر لینے کے بعد بیوی کے اور بچوں کے حقوق جب متوجہ ہوتے ہیں تو ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا فلسفہ ہے یہ کہ اب چونکہ فقراء اور مفلوق الحال لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اب خرچ جو ہے وہ ان پر کرنا ہے، اب دینی طبقات پر خرچ نہیں کرنا۔ ہمارے ایک بڑے شاندار اور اچھے معاون، ان دنوں ہم نے ان کو بعض دینی ضروریات سے متعلق بات کی تو مجھے فرمانے لگے کہ کیا اس وقت علماء فتویٰ دیں گے کہ اس حال میں بھی ہم مدرسوں کی مدد کریں جبکہ لوگوں کو بھوک و افلاس ہے؟ تو میں نے ان سے دو باتیں عرض کی۔ ایک بات تو میں نے عرض کی کہ جہاں تک عوامی بھوک اور افلاس، فقر و فاقہ کا مرحلہ ہے، اس میں دینی طبقات، دینی مدارس، علماء کسی دنیا کی NGOs سے پیچھے نہیں۔ یہ ہمارا جامعہ ہے، جامعہ اشرفیہ مانکوٹ، اسی کے تحت کوئی تقریباً 1800 خاندانوں میں باعزت انداز سے ریلیف تقسیم کیا گیا، اس حال میں کہ جب خود جامعہ ایک زبردست احتیاج اور ضرورت کا شکار ہے۔ اس کے اساتذہ، اس کے ملازمین، اس کے خدام، یہاں کے سفید پوش طبقہ جو نہ تو کسی احساس پروگرام میں نام لکھوانے کی اپنی اخلاقی جرأت رکھتے ہیں، نہ کسی اور لائن میں جا کر کے کہیں راشن اور فنڈز لینے کی ہمت رکھتے ہیں، اور یوں اور اس جیسے ہزاروں ادارے اور ان کے افراد اس وقت اپنے اپنے ماحول میں صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے دو باتیں عرض کی۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیں کیا نماز کی فرضیت کے بعد اگر روزے کی فرضیت آئے گی تو ہم کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے، ایک وقتی حال آیا ہے، ان پر خرچ کرنے کے ساتھ جو ریگولر مستحق لوگ ہیں ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہم نے ان سے یہ عرض کی کہ دیکھیں متاثرین دو طرح کے ہیں دنیا میں، ایک وقتی متاثرین ہیں اور ایک دائمی متاثرین ہیں۔ ہم ان لوگوں کی مدد کو تو جا رہے ہیں
جو 1 لاکھ کماتے تھے ان دنوں ان کی 20,000 انکم رہی ہے، ہم ان کی مدد کو جا رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا ہمارے مدارس دینیہ کا طبقہ تو یہ دائمی متاثرین کا، یہ پہلے ہی 10-15 ہزار پر گزارا کرنے والا طبقہ ہے، بڑی بڑی فیملی 18-20 ہزار میں گزارا کرنے والی ہے، تو پہلے ہی مستحق ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ عرض کی ان کو، دیکھیے اس وقت کافر اور مسلمان، حلال کمانے والے، حرام کمانے والے، سود پہ چلنے والے، جائز تجارت پہ چلنے والے، سارے کے سارے اپنے مال وقتی حالات سے متاثرین لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور خرچ کر رہے ہیں، اور خرچ کر رہے ہیں۔ IMF دے رہا ہے، فرانس جرمنی دے رہا ہے، امریکہ برطانیہ دے رہا ہے، الغرض کوئی فاحشہ کنجری ہے وہ بھی خرچ کر رہی ہے، کوئی سود خور شراب نوش ہے، شراب کا کاروبار کرنے والا ہے وہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور نیک عبادت گزار تقوی دار مالدار وہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور انہی متاثرین پر خرچ کر رہا ہے۔ بہت اچھا کام ہے، خرچ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پاک باز اور نیک طبقے کے بھی کوئی ولی اور وارث موجود ہیں دنیا میں، کہ یہ جو نیک اور پاک طبقہ ہے پہلے ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ ہمیں حلال اور جائز مال دو۔ کیا دنیا کی کسی ایک NGOز نے، دنیا کے کسی ایک اسلامی ملک نے، پاکستان کے کسی ایک فلاحی اور ریاستی اسلامی NGOز نے کیا اپنا ماٹو اور ہدف دینی مدارس، تبلیغی جماعتیں، خانقاہیں، دینی افراد، وہ سفید پوش طبقہ جو مدارس اور مراکز دینیہ میں استاد ہیں، قرآن و حدیث کے معلم ہیں، امت کے مؤثر بے نام معمار ہیں، کیا ان کو ہدف بنایا ہے؟ مانا ہمارے اللہ وارث ہیں، اب تک رہے ہیں، رہیں گے، اس طبقے کے وارث ہیں، لیکن کیا ہمارے ذمے جو ہم متمول مالدار طبقہ ہیں، ہمارے ذمے بھی کوئی فرائض ہیں؟ میں درخواست کروں گا ضرور ایسے موقع پر ان کے ساتھ جس طرح ہم دل کھول کر تعاون کر رہے ہیں، مدارس جو ان کا مالی اعتبار سے یہ مہینہ ایک سیزن کا مہینہ کہلاتا ہے، نہ صرف یہ کہ گزشتہ بلوں کو یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں آ کر کے آل خیر کے صدقات، عطیات، زکوٰۃ کے ذریعے، بلکہ آئندہ مہینوں کے لیے بھی کچھ راشن یہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل خیر اور اہل مال طبقہ سے ہم درخواست کریں گے وہ اس نیک عمل کو جو ان سے سالہ سال سے جاری تھا نہ روکیں۔ ایک خیر کا دروازہ ان پر بند ہو جائے گا۔ جن مستحقین پر آپ خرچ کر رہے ہیں کیجئے، لیکن ان سے نیکی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میرے پاس 1800 خاندان آئے ہیں، ان میں ڈھونڈ کے 18 نمازی بھی ہم نے نہیں پائے۔ یہاں ہم نے ان سے وعدے لیے، آئندہ آپ نماز پڑھیں گے، آئندہ آپ روزے رکھیں گے، توبہ تلافی کی زندگی گزاریں گے، لیکن بہرحال ہم مسلمان سمجھتے ہیں ان کو، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کو ہم باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اب بھی ہمیں کوئی دے اور کہے کہ آپ نے ان مستحقین تک پہنچانا ہے، ہم پہنچائیں گے۔ ہمارا جامعہ کا شعبہ خدمت خلق اس میں مؤثر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ تقریباً 20 کلومیٹر ایریے کی ہمارے پاس مستحقین، بیوگان، نادار، معذورین کی فہرستیں اور ان کا پورا سروے رپورٹ موجود ہے۔